حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا جس میں ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی صبح اپنی ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لیکن پھر دوسری یعنی 9ویں رات پھر سے وہی خواب دیکھا، اور پھر 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ سب سے پیارا تو مجھے میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا، جس کی وجہ سے ذوالحج کو یوم نر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت لگ بھگ 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ رہی ہوگی، کو قربانی کے لیے لے کر چلے، وہاں شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں آیا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تب شیطان نے آپ سے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس حکم کی فرما برداری کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، اور شیطان نے ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ تو اس پر شیطان نے کہا کہ وہ کسی کام سے نہیں گئے بلکہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ پھر شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی شیطان کو یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر جب شیطان دوسرے جمرے پر گیا تو فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے پھر ماریے۔ تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب پھر شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھنے کے آج بھی حاجی ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے جس سے میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھیے تاکہ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائے۔ آگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح جل جائے، یعنی گلا فوراً سے کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لیٹائے تو پیشانی کے بل لیٹائے، یعنی میرا چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ سکے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیے گا تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔
اور اگر آپ مناسب سمجھیے گا تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی اور صبر بھی آ جائے گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرا بہت اچھا ساتھ دے رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسی طرح رسی سے باندھ دیا، اپنی چھری کو تیز کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور پھر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری کو چلا دیا، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یعنی گلا نہیں کٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے اور دور سے ہی اونچی اور تیز آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور ان کے بیٹے کی جگہ فدیہ میں مینڈا یعنی دمبا بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس واقعے کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دی گئی ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔